بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جنات کے دربار میں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑی دیر بعد پیر باہر آیا۔ لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پیر نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس نے لڑکی کے باپ کو حاضر کر لیا ہے، وہ لڑکی کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ تم دونوں گھر چلے جاؤ، چند دن لگیں گے، میں تمہیں خود بلا لوں گا۔ ماں اور باپ خوشی خوشی اپنے گاؤں چلے گئے۔ پیر کا جادو پورا اثر کر چکا تھا۔ باپ نے مجھے بتایا کہ 8-9 روز بعد گھوڑی کی چوری کی واردات والی صبح پیر اس کے گھر آیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، وہ نامراد کہاں ہے؟ باپ نے پوچھا کہ سرکار کس کا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے انہیں بتایا کہ ان کی لڑکی بھاگ آئی ہے۔ ماں باپ نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر پیر مان نہیں رہا تھا۔ وہ ان پر الزام لگائے جا رہا تھا کہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگ آئی ہے، اور انہوں یعنی ماں باپ نے اسے زمیندار کے حوالے کر دیا ہے یا اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پیر جب لڑکی کے گھر آتا تھا تو اس نے سر اور چہرہ کھیس میں چھپایا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اپنے خاص گھوڑے پر نہیں آتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ پیر حکیم صاحب ہیں۔ یہ شخص اپنے مریدوں کے گاؤں کے دورے پر جایا کرتا تھا۔ اس کا دورہ ہمارے آج کل کے وزیروں سے کم نہیں ہوتا تھا۔ آگے آگے 3-4 سبز جھنڈے، پیچھے پیر کی سواری، اور اس کے پیچھے خصوصی مریدوں اور درباریوں کا جلوس ہوتا تھا۔ یہ جلوس کلمہ شریف کا ورد کرتا جاتا تھا، مگر لڑکی کے گھر وہ بہروپ میں جاتا تھا۔ لڑکی کا گاؤں پیر کے گاؤں سے 2.5 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ اس صبح بھی پیر کھیس میں چہرہ چھپائے گیا۔ لڑکی کے ماں باپ روتے اور اس کے قدموں میں بچ جاتے تھے، مگر پیر کو ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوپہر تک ان کا خون خشک کرتا رہا، پھر دھمکی دے کر چلا گیا۔ باپ کا بیان ختم ہوا تو میں نے لڑکی کی ماں کو بلایا۔ ماں کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، اس کا رنگ گورا بھی نہیں تھا، البتہ اس علاقے کے لوگوں کی نسبت اس کا رنگ نکھرا ہوا گندمی تھا۔ اس کے چہرے کے نقش اچھے تھے، جو غربت، محنت مزدوری اور پریشانیوں کے اثرات سے بجھے سے تھے۔ میں اس کے رنگ اور نقوش کو یہ معمہ حل کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی بیٹی اس عورت کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ غریب عورت تھی، بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ڈر دور کیا۔ اسے اپنی بہن کہا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس نے زبان کھولی۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا خاوند دے گیا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں مجھے معمولی سا اختلاف بھی نظر نہیں آیا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے لقمے دیتا جا رہا تھا، اور اس کے دل سے یہ خوف بھی نکالتا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ میرے اس رویے سے وہ بے تکلفی سے اور بے خوف ہو کر بیان دینے لگی۔ بیان ختم کرنے تک وہ بالکل ہی بے خوف ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی تمہارے بطن سے پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یہ لڑکی کہیں سے ملی تھی یا یہ کسی اور کی بچی تھی جسے تم اٹھا لائی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ صاف طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بولو، سچ بتا دو گی تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خاوند کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے پوچھا، اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بہن کہا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے۔ یہ لڑکی میری اپنی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت سے اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھاونی میں ہوئی تھی۔ میں یتیم تھی، میرا خاوند بھی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھاونی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرا خاوند ایک میجر کے بنگلے میں بیرا تھا۔ وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گیا۔ صاحب نے ہمیں سرونٹ کوارٹر دے دیا۔
ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خاوند کو آواز دی۔ بہت گرمی تھی، میرے خاوند کو بخار آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے تیز بخار آ رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی گرمیاں گزارنے پہاڑ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ میں صاحب کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا خاوند بیمار ہے، مجھے حکم دو۔ صاحب نے وہ کام مجھے بتایا جس کے لیے اس نے میرے خاوند کو آواز دی تھی۔ میں نے کام کر دیا تو اس نے مجھے سونے کے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ میری میم صاحب بہت بھدی ہے، اسے میں نے گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا ہمارا میم صاحب بہت خراب ہے، تم بہت اچھا ہے۔ ہم غریب لوگ انگریزوں کو بادشاہ اور انداتا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خاوند اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اسی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خاوند نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا یہ بچی میری نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی پر میرا رعب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت گالیاں دی، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اسے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک کہتا تھا، میم بہت بھدی تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے میں چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر اس نے بچی کو دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھا۔ غصے میں بولی یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا کہ میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ وہ طبیعت کی غسیلی تھی، اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اسی روز اس نے مجھے اور میرے خاوند کو نوکری سے جواب دے دیا۔ میرے خاوند کو پتہ نہ چل سکا کہ وجہ کیا ہے۔ ہمیں میم صاحب نے جواب دیا تھا، صاحب باہر نہیں آیا۔ میم نے کہا کہ کوارٹر فوراً خالی کر دو۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن خراب ہوئے، پھر ایک اور جگہ نوکری ملی۔ یہ صاحب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا۔ میں اب سنبھل گئی تھی، ایک غلطی کی سزا بھگت کر ویسی ہی دوسری غلطی نہ کی۔ نوکری چھوڑ کر ہم اس گاؤں میں آ گئے۔ محنت مزدوری کرتے رہے۔ میرے خاوند نے کھیتی باڑی سیکھ لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریزوں کی نوکری میں جو مزے ہیں وہ اور کہیں نہیں، لیکن میں بھوکی مرنے کو تیار تھی۔ انگریزوں کی نوکری منظور نہیں تھی۔ خدا نے میری وہ ایک بھول جو میں نے نوجوانی کی نادانی میں کر دی تھی ابھی تک معاف نہیں کی۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف کیا ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ انگریز افسروں کے اخلاق کو اور ان کے ہندوستانی نوکروں کی مجبوریوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک انگریز نے ایک غریب ہندوستانی لڑکی کو خراب کیا تھا۔ میں ایسے انگریز فوجی افسروں کے نام بتا سکتا ہوں جن کی میموں نے اپنے فوجی اردلیوں کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ ان میں 3 پنجابی اور 1 پٹھان تھا۔ انگریزوں کی اخلاقی حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ تم تو اپنے خاوند کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے۔ میں نے کہا کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد ہوگی؟ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی، اس لیے پیر کے خلاف کوئی بات سننے یا کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ پیروں کے احترام اور حقیقت کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا سرکار، پیر حکیم صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ لڑکی جس کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر سرکار نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے۔ مجھے اس خاوند کی اولاد کی امید نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہونی ہوتی تو 21-22 سالوں میں ایک بچہ تو ضرور ہوتا۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں۔ وہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے زمیندار کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات کیسے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسے پسند کرتی ہو اور لڑکی کو اسی زمیندار نے پیر کے گھر سے اغوا کروایا ہو؟ معلوم ایسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ اس زمیندار کو پسند کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا اس کے تحفے، کپڑے اور پیسے ہنسی خوشی لے کر رکھ لیتی تھی۔ وہ راتوں کو باہر نکل جاتی تھی تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ زمیندار کہیں جنگل میں آیا ہے اور یہ اسے ملنے گئی ہے۔ تم لڑکی سے ڈرتی ہو؟ بہت ڈرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ ہماری سنتی ہی نہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، کچھ باتیں اسے سمجھائیں اور میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میرے سامنے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔
یہ نہ گھوڑی کی چوری کا تھا نہ لڑکی کی گمشدگی کا، یہ رام کھوجی کے قتل کا مسئلہ تھا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ کی واردات ہے۔ میرے ذہن میں بار بار مینا اور بساکھا آتے تھے۔ عثمان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرائم پیشہ آدمی تھے جن کے ہاتھوں وہ رامے کو قتل کروا سکتا تھا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آیا کہ واردات زمیندار کی ہے، وہ بھی اپنی حیثیت کے روب اور پیسے کے زور سے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کروا سکتا تھا۔ ان امکانات کو دو چیزیں رد کرتی تھیں، ایک یہ کہ پیر کے گھر سے لڑکی غائب ہوئی تھی اور زمیندار کے گھر سے گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ اس گورکھ دھندے کو سیدھا کرنے کے لیے زمیندار اور پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا۔ ان کے سینوں سے راز نکالنا بڑی استادی کا بلکہ مداریوں جیسا کام تھا۔ میں جس وقت لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ مصروف تھا، اس دوران عثمان نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ علاقے کے تمام مخبروں کو ہدایات بھیج دی تھیں کہ مینا اور بساکھے کی اطلاع دیں۔ ان کا کوئی بھی آدمی جہاں کہیں بھی نظر آ جائے تھانے میں جلد از جلد اطلاع دیں۔ جرائم پیشہ گروہوں کے سرغنوں کی تلاش کا طریقہ اور ذریعہ صرف مخبر ہوتے تھے۔ اس کے لیے آج تک کوئی سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ عثمان نے علاقے کے بعض سزا یافتہ جرائم پیشہ آدمیوں کو تھانے حاضری دینے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کرتے رہتے اور پولیس کے لیے مخبری بھی کرتے تھے۔ پولیس کی طرف سے انہیں یہ صلہ ملتا تھا کہ کبھی کچھ رقم دے دی جاتی یا کسی کی ایک آدھ واردات کی تفتیش گول کر دی جاتی تھی۔ میں نے گھوڑے پر ایک کانسٹیبل کو زمیندار کے گاؤں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ فوراً تھانے آئے۔ وہ جب آیا رات ہو چکی تھی۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا، آپ کو گھوڑی چاہیے؟ ہاں ہاں، اس نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ مل گئی ہے؟ جو ہی آپ لڑکی لا دیں گے میں آپ کی گھوڑی آپ کو دے دوں گا۔ لڑکی؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ نیلی آنکھوں والی۔ وہ بجھ سا گیا، کہنے لگا کہ اس لڑکی کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا میں وہ تمام کپڑے اور پیسے آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ لڑکی کو اس کے گاؤں میں جا کر دیتے رہے ہیں؟ میں نے کہا اور اس کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھنے لگا۔ تبدیلی بڑی صاف تھی۔ کیا آپ سچے دل سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو پولیس کے محکمے کا قیمتی آدمی تھا۔ میں آپ کو مشتبہ بنا کر تھانے کے حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور انگریزوں کا منظور نظر۔ بولا، آپ نے ایک تو مجھے بے وقت بلایا ہے اور دوسرے کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالیں۔ میرے اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے اور آپ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو رام کھوجی کے قتل کے جرم میں شامل تفتیش کرتا ہوں۔ میں نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا، میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ لڑکی کے گھر نہیں جاتے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ رات کو لڑکی کے گاؤں کے باہر لڑکی سے چوری چھپے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر جواب دیا، میں کبھی رات کو اسے ملنے نہیں گیا تھا۔ دن کو جاتے تھے؟ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ہاں، میں دن میں چند ایک بار گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں نے اپنا رویہ کچھ نرم کر لیا۔ کچھ باتیں اس نے بتائیں، کچھ میں نے پوچھیں۔ اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ یہ بھی مان گیا کہ اس کی اور پیر کی رقابت تھی اور عداوت بھی۔ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے پھانسنے کے ڈھنگ تھے۔ وہ اس لڑکی کی خاطر اس کے ماں باپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دینے کو تیار تھا۔ لڑکی آپ کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ نہ مجھے پسند کرتی تھی نہ پیر کو۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے مجھے کبھی دھتکارا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، میرے تحفے اور کپڑے اور پیسے خوشی سے لے لیتی تھی، لیکن مجھے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ میں صاف سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہی۔ لڑکی بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں اب محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ پیر سے تو وہ نفرت کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رات کو کبھی کبھی آپ کو گاؤں سے باہر ملتی تھی۔ میں نے کہا، آپ اسے دن کو بتا دیتے ہوں گے کہ آپ فلاں رات فلاں جگہ آئیں گے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا، یہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے رات کو ملتی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے 2-3 بار کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا۔ آپ یقین جانیں،
اس نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ دن کو آ جایا کریں، رات والی بات دل سے نکال دیں۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور ماں نے بھی کہ لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی اور دیر سے آتی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ رات کو یہ زمیندار کسی جگہ آتا ہے۔ میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی، لیکن زمیندار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لڑکی جاتی ضرور تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ کس کے پاس جاتی تھی، اس سے ملنے کون آتا تھا؟ کیا وہ آدمی یہی تو نہیں جس کے ساتھ لڑکی پیر کے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ پھر وہی سوال سامنے آ گیا کہ گھوڑی کون لے گیا؟ رامے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ لڑکی ہاتھ نہ آئی تو اسے اغوا کروا لوں گا، زمیندار نے کہا، لیکن اس پر پیر نے قبضہ کر لیا۔ لڑکی کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور تھا اور وہ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لڑکی جائے جہنم میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے رامے کھوجی کے قاتل مطلوب ہیں، کیا آپ میری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سوچا ہے، اس نے کہا، وہ میری گھوڑی کے کھرے پر جا رہا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی اسی گھوڑی پر گئی ہے، یہ مشکل پیر حل کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے انداز کی پوچھ گچھ کی، یہ شخص مجھے صاف نظر آیا۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں گیا، مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مریدوں کی طرح سلام کیا، وہ مراقبے میں چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا، مجھ پر اس کا تقدس طاری ہوا، نہ روب۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کی ہے کہ تم شریف آدمی ہو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر حاضری میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، پھر جوتوں سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت یعنی جنات نیچے قرآن پڑھ رہی تھی، پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یاد رکھو، اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں ہے، کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار دو۔ خوش قسمت ہو کہ مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آیا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار، میری نوکری کا سوال ہے، آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلے ہیں، ان سے پوچھیں گھوڑی کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑی کا مالک بہت بڑا زمیندار اور حکومت کا آدمی ہے، میری رپورٹ کر دے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ اس نے لمبا سانس لیا، جو شاید اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس نے گردن اکڑا لی اور آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولا، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھوڑی کس کے پاس ہے، جاؤ، چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جاہل قسم کے مریدوں کے لہجے میں التجا کی، 2 باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھنا، ایک یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور رامے کھوجی کا قاتل کون ہے؟ وہ اس طرح بدکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا، کیا اس شخص کو واقعی علم نہیں کہ راما قتل ہو گیا ہے؟ قتل اس کی بستی سے دور ہوا تھا، میں جائے واردات پر دوسری طرف سے گیا تھا، شاید اسے معلوم نہ ہو سکا ہو۔ پولیس کہیں جاتی تھی تو ہر طرف خبر پھیل جاتی تھی کہ فلاں جگہ پولیس گئی ہے۔ ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کی خبریں بھی اسی طرح پھیلا کرتی تھیں۔ میں حیران تھا کہ پیر کو رامے کے قتل کی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے، لیکن اسی شام اس کے خاص آدمی نے، جسے میں نے اپنا مخبر بنا لیا تھا، مجھے بتایا پیر کو واقعی معلوم نہیں تھا کہ راما قتل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے فرار نے اسے باولا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور بے تحاشا شراب پیتا رہا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ تھانے میں مجھ پر غصہ جھاڑنے نہیں آیا تھا، نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ مجھے اپنے ہاں بلا کر گلا کرتا کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کی خبر سن کر اس کا تاثر بدل گیا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اسی نے قتل کروایا ہے۔ میں نے اسے گہری نظر سے دیکھا، اس نے پھر اپنے اوپر جلال اور مراقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ سرکار، میں نے کہا، ہوش میں آئیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس نشے سے نکلیں کہ یہاں انگریزوں کی بادشاہی نہیں ہے، انگریز آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کیا ہیں؟ اس نے آنکھیں کھول دیں
اور عام آدمی کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی عزت کی ہے کہ یہاں آ گیا ہوں، میں آپ کو تھانے بلا سکتا تھا۔ انگریزوں کا ایک قیمتی کھوجی قتل ہو گیا ہے، آپ نے ایک غریب ماں باپ کو ڈرایا، ورغلایا، انہیں لالچ دیے اور دھوکے سے ان کی کنواری بیٹی کو اپنے گھر میں حبس بے جا میں رکھا۔ وہ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں سے زمین نکالنے کے لیے کہا، میں جانتا ہوں، پولیس کپتان جانتا ہے کہ آپ کی اس درگاہ میں جوان لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ نے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آگے چلایا اور اس طرح چلایا جیسے وہ رسے سے خود اتر کر فرار ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لڑکی میں انگریزوں کا ایک سفید پوش اور زمیندار بھی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ غلط کہتے ہیں کہ رامے کے قتل سے آپ بے خبر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تڑپ کر بلا اٹھا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ اس حرام خور کی باتوں میں آ گئے ہیں، یہ الزامات غلط ہیں جو آپ نے مجھ پر تھوپے ہیں۔ پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ الزام غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چونکہ مجرم ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی اصلیت میں آنے لگا۔ گناہ چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، انسان کی اخلاقی جرت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اسے رازداری کے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی ہیں میری نظر میں مسلمان ہیں، ہم کفرستان میں ہیں۔ اگر میں آپ کو مشتبہ بنا کر تھانے بلا لوں اور برآمدے میں بٹھا دوں تو ہندو، سکھ اور عیسائی ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ دیکھو مسلمانوں کا پیر کس جرم میں تھانے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے پاس اس طرح آیا ہوں جس طرح مرید آیا کرتے ہیں۔ میں جو پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتا دیں، میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ گول گول باتیں کر کے مجھے ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکوں گا، میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ میں نے اور آگے جھک کر کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرکار اندر سے کیا ہیں۔ میں اس وقت اس درگاہ پر چھاپا ماروں گا جب آپ نشے میں بدمست ہوں گے اور آپ کے گھر سے وہ عورتیں برآمد ہوں گی جنہیں اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز خود بدکار قوم ہے، اس لیے بدکاروں کو پہچانتی ہے۔ ارے چپ ہو جاؤ ملک بھائی۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے بولا، میرا تعلق صرف اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ سالی بھاگ گئی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس زمیندار نے اسے بھگایا ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے زمیندار کی گھوڑی کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تحقیقات ہوتی رہے گی، گھوڑی نہ ملی تو کیس عدم پتہ کر کے داخل دفتر کر دوں گا۔ مجھے رامے کا قاتل چاہیے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ راما گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھاتے ہوئے قتل ہوا ہے، اور آپ کے پچھواڑے کی دیوار پر جو نشان ہیں اور لڑکی کا جو کھرا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ وہ چوری کی گھوڑی پر گئی ہے۔ اس لیے مجھے گھوڑی اور لڑکی کے متعلق بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا وہ بھاگی ہے یا یہ کوئی ڈرامہ تھا یا کیا تھا؟ اس نے بغلیں جھانکنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کے مطابق اقبال جرم کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کا عمل بھی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری استادی نے اس کی زبان رواں کر دی۔ میں اس کا سارا بیان آپ کو نہیں سنا رہا کیونکہ یہ اصل کہانی سے بھی لمبا ہے۔ اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، اور میں اپنی سادہ لوگ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر پیر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ مجبور اور بے وقوف ہوتے ہیں اور ہم چالاک اور نوسر باز۔ جو پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہیں، اسے میرے سامنے بٹھا دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ ایسے ہی جن میرے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ سب دھوکہ بلکہ نظر کا دھوکہ ہے، اور اولاد دینے والے پیر بے اولاد عورتوں کو جو اولاد دیتے ہیں وہ اولاد دعاؤں یا تعویذوں کی نہیں، وہ پیر کی ہوتی ہے۔ لوگ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اولاد دینے والا پیر صرف عورتوں پر عمل کرتا اور اسی کو تعویذ دیتا ہے۔ وہ خاوند کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، اس کی دلچسپی صرف عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح تعلق پیدا کیا تھا وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جس طرح بیان دیے تھے، پیر نے اسی طرح اپنا بیان دیا۔ اس نے زمیندار کا بھی ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے عمل کی جادوگری سے زیر کرنے کی کوشش کی
تو وہ زندہ مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ کہنے لگی، یہ جادو کسی اور پر چلانا۔ میں ایسی ہوتی تو بڑے بڑے خوبصورت اور امیر آدمی میرے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کسی پر لعنت بھی نہیں بھیجتی اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا تو وہ ایک روز اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اندر لے گیا اور اسے کہا کہ میری نیت بری نہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشی نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے، رومال چھپا کر لایا۔ لڑکی میرے پلنگ پر بیٹھی تھی، رومال اس کی آنکھوں پر رکھ دیا، وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اسی طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے مجھے سنایا تھا۔ پیر نے اپنے بیان میں کہا، لڑکی شام سے ذرا پہلے ہوش میں آئی، اس نے ادھم مچا دیا، کئی ڈھنگ کھیل کر اسے خاموش کروایا، بعد میں ڈرایا، لالچ دیے اور دھمکیاں دیں، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری خاص مریدنیوں میں ایک خرانٹ اور استاد عورت ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اسے رام کرو۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لڑکی اس عورت کی تحویل میں رہی۔ 7-8 روز گزر گئے۔ اس عورت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ لڑکی نرم ہو رہی ہے اور مجھے قبول کر لے گی، مگر ایک صبح مجھے بتایا گیا کہ لڑکی غائب ہے اور پچھواڑے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، رسا لٹک رہا تھا، اوپر کا سرا ممٹی سے بندھا ہوا تھا۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ بھی چلی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اسی نے بھگایا ہے۔ اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی اور اسے آپ نے مروا نہیں دیا؟ میں نے پوچھا، وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ایسی عورتیں کہیں کی بھی رہنے والی نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دیا، اس کا پیشہ یہی ہے، لڑکیوں کو ورغلانا اور مریدنیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ عورت 2 سال سے میرے پاس تھی، ہر ڈھنگ کھیلنا جانتی تھی، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے گھر بھیدی کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے باہر اپنا کاروبار بھی جاری رکھا اور میرے کام بھی کرتی رہی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پیر سے بہت پوچھ گچھ کی، لیکن وہ جو کچھ بتا چکا تھا اس سے زیادہ اس سے کچھ اور معلوم نہ ہو سکا۔ صرف ایک چیز اس نے مجھے اندر سے منگوا کر دے دی، یہ رسا تھا جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی چھت سے اتری تھی۔ پیر نے بتایا کہ یہ رسا اس کے گھر کا نہیں، باہر سے آیا ہے، یہ شاید اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ عورت اس واردات کا نیا کردار تھا۔ میرے دماغ میں یہی آتا تھا کہ یہ عورت اس لڑکی کو اڑا لے گئی ہے اور کسی امیر کبیر آدمی یا کسی راجے مہاراجا کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے۔ میرے سامنے سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ تھا کہ اس لڑکی اور اسے بھگا لے جانے والی عورت کا پیچھا کروں یا رامے کھوجی کے قاتل تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ مجھے اب یہ نظر آنے لگا تھا کہ گھوڑی اس لڑکی کو بھگا لے جانے کے لیے چرائی گئی ہے۔ پیر نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ یہ عورت چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کام کیا کرتی ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں۔ میں جب پیر کے گھر سے نکلا تو اس کا وہ خاص آدمی جس نے مجھے پیر کے گھر کے راز دیے اور میرا مخبر بن گیا تھا، باہر کھڑا تھا۔ وہ میرے انتظار میں تھا۔ میں اسے اشارہ کر کے چلا گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر مجھے راستے میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ایک بدمعاش عورت کی تحویل میں رہی ہے اور وہ عورت بھی لڑکی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہ بتانے کی کچھ وجوہات بتائیں جو کچھ ایسی ویسی ہی تھیں۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی اس عورت کی تحویل میں ہے۔ یہ بند کمروں کی باتیں تھیں جو اس آدمی کو معلوم نہیں تھیں۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کی اصلیت جانتے ہیں، اس نے کہا، لیکن اس پیر کی حویلی کے اتنے کمرے ہیں اور اس کے پاس ایسے ایسے آدمی اور عورتیں ہیں کہ خود پیر کو معلوم نہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائیں جو پیر بتا چکا تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ یہ عورت جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی چالاک عورت تھی، پیر کو بھی انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان 2-3 دنوں میں پیر کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ ہی کوئی مشکوک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ پیر غصے میں شراب چڑھاتا اور گالیاں بکتا رہتا تھا۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ یہ ایسی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی جس کی تفتیش میری اپنی ہی سراغ رسانی سے مکمل ہو جاتی۔ مجھے اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔
پیر اور زمیندار کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی سوئی تلاش کرنی تھی۔ عثمان آ گیا۔ مجھ پر گہری سوچ اور شاید افسردگی طاری تھی۔ عثمان مسکراتا ہوا اندر آیا۔ وہ میرے دل کا حال جانتا تھا اور میری ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شہروں میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ رات سڑک پر پڑی ہوئی لاش ملے تو اس کے وارثوں کو تلاش کر کے اس کے قاتل کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، مگر میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔